گزشتہ دنوں مولانا امیر حمزہ صاحب کے روزنامہ دنیا میں ایک کالم کی وجہ سے پورے ملک میں مسئلہ کھڑا ہوا۔ صحابہ اکرام اور خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے عہد خلافت کے بارے میں ایک نئی بحث شروع ہوئی اور اس پر کئی ایک مجالس ہوئیں۔ گزشتہ دنوں 13 جولائی بروز اتوار مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں مرکز البدر بنگا بلوچہ میں ملک بھر کے کبار علماء اور شیوخ الحدیث کی مجلس ہوئی، جس کا موضوع ناموس صحابہ اور اہل بیت کے متعلق تھا، اور انہوں نے 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی فتویٰ اور اعلامیہ جاری کیا۔ تو آج اس پر جماعت کے مرکزی ذمہ داران ان کی مجلس ہوئی ہے، اس فتوے کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اس فتوے کی روشنی میں علماء کرام نے، شیوخ الحدیث نے، ملک کے مقتدر مفتیان نے جو رہنمائی کی ہے، تو یہ سب کچھ مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس کو بالاستیاء پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم درخواست کرتے ہیں مولانا امیر حمزہ صاحب سے کہ وہ اپنی رائے، اپنا موقف وہ واضح کریں جو مفتیان کرام اور کبار علماء نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا امیر حمزہ صاحب انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموس صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے متعلق جو ملک کے ممتاز علماء ہیں، ان کا ایک متفقہ اعلامیہ یہ میرے سامنے ہے۔ میں اس سے نہ صرف یہ کہ پوری طرح متفق ہوں، بلکہ الحمدللہ میں اسے جامع بھی سمجھتا ہوں، اور یہی ہمارا عقیدہ اور منہج ہے جو اہل السنہ کا ہے۔ خاص طور پر اس ضمن میں جو اسی اعلامیے کی شق نمبر 3 ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ اکرام شرف صحابیت کی بنیاد پر واجب الاحترام ہیں۔ بلا شبہ صحابہ اکرام کے باہمی درجات ہیں، اور وہ جو درجات ہیں وہ مسلمہ ہیں، تاہم مقام صحابیت کے حوالے سے یہ سب یکساں طور پر قابل تعظیم ہے۔ اسی طرح جو شق نمبر 4 ہے، اس کے اندر وعدے کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص کسی صحابی کی شان میں تحریراً یا تقریراً، اشارتاً یا صراحتاً تنقیص کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ اسی طرح ذرا اوپر جائیں تو شق نمبر 2 ہے کہ ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شخص بھی ان سے بغض رکھتا ہے یا غلط طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں۔ ذکر خیر کے علاوہ اور کسی طریقے سے ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں، ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ تو یہ جو علماء اکرام کا متفقہ اعلامیہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ اور منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی اس حوالے سے لجنۃ الافتاء کے مدیر محترم قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جو کلیت القرآن الکریم و تربیہ الاسلامیہ بھائی پھیرو ڈسٹرکٹ قصور میں کبار علماء کا اکٹھ ہوا، اور اس میں انہوں نے ایک مفصل، مدلل، جامع متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے ناموس صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے اعلامیے میں تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی ہے اور شق وائز ان کو پیش کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ شقیں ابھی محترم مولانا امیر حمزہ صاحب نے میڈیا کے سامنے پڑھ کے سنائی، صرف سنائی ہی نہیں بلکہ ان کی تائید و حمایت بھی کی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے
کہ میں متفقہ اس اعلامیے سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور یہی عقیدہ جو اس میں پیش کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کا، یہی انہوں نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ میں حقیقت بات یہ ہے کہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا حافظ مسعود عالم صاحب، جو اس کمیٹی لجنۃ الافتاء والبحث العلمی کے مشرف ہیں، اور اسی طرح شیخ الحدیث شارح بخاری مولانا حافظ عبدالستار الحماد صاحب جو رئیس ہیں اس کمیٹی کے، اور اسی طریقے سے جو نائب رئیس ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، کہ جو انہوں نے جامع معنی یہ اعلامیہ متفقہ اعلامیہ مرتب کیا ہے، اور ان کے علاوہ تمام 34 علماء جو سر جوڑ کے اس حوالے سے بیٹھے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے امت کو رہنمائی ملی ہے، علماء کو رہنمائی ملی ہے، خطباء اور واعظین کو رہنمائی ملی ہے۔ بحیثیت مدیر مرکزی لجنۃ الافتاء پاکستان، ہم مکمل طور پر اس فتوے کی حمایت اور تائید بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے علماء اور مشائخ سے مؤدبانہ یہ اپیل کرتا ہوں اور یہ التماس کرتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب کے اس موقف اور وضاحت کے آ جانے کے بعد اب اس باب کو بند کیا جائے، اور اس کے اوپر مزید بحث اور تمیز جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اور امن و امان کی جو فضا ہے اس کو باقی رکھا جائے اور برقرار رکھا جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔